لیکن لکی ڈیئر کے ساتھ جو اس پورے معاملے میں ہوا وہ سب سے افسوسناک تھا کہ کوئی بھی بڑا نام، افتخار ٹھاکر صاحب بھی ہیں، اپنا نسیم وکی صاحب ہیں، دیدار ہیں، نرگس ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، کوئی بھی ایک بڑا نام جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا. ہاشم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھتے بھی ہیں. سر، لکی ڈیئر پاکستان کے تھیٹر کا ایک ایسا نام کہ ایک وقت میں شاید اگر اس کی بات کی جائے تو ان کے جو فیس ایکسپریشن تھے وہ تھیٹر کی جان ہوتے تھے، ان کا ایک اپنا ورڈ سٹائل، ان کا ایک ڈانس. تو آخر ہوا کیا کہ لکی ڈیئر کے جنازے بھی کوئی نہیں آیا؟ اصل میں سائم، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے سینسٹیو ایشوز پہ بات کری ہے. یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے کہ ہم اس کو واقعہ کہہ رہے ہیں. ہم اس کو، میرے حساب سے یہ ثانیہ ہے جو اس کے بیچارے کی وفات ہوئی اور اس پہ کوئی بھی نہیں آیا. تو یہ شوبز کا جو ماڈل ہے نا جی، وہ ہمارے ملک میں بڑا پتھیٹک ہے جی. اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے، ماتم کیا جا سکتا ہے. اس کے 3-4 سیگمنٹ ہیں جو ہمارے پاس جو شوبز ہے نا جی، وہ ہمارے بیسیکلی کلچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اور 3 سیگمنٹس میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں. ایک تو وہ انڈیویجول فنکار ہے، وہ اپنی کیپیسٹی میں جو ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ جی آپ کے پاس جو فنکاروں کی جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے. اس طرح کے جو بیچارے عروج پہ جا کے جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں بچتا، وہ ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے، بیچارے قسم پسری کی حالت میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. پھر تیسرا فیکٹر ہے حکومت کا، انڈیویجول، ایسوسیشن اور حکومت. تو انفارچونیٹلی یہ تینوں ہی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. جب یہ پیک پہ جاتے ہیں، خصوصاً آپ کامیڈی میں دیکھ لیں تو آپ کو 80% جو کامیڈین نظر آتے ہیں نا وہ میڈیوکر فیملی سے ہیں. مطلب وہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے. جو 2-3 نام آپ کو خالد عباس ڈار کا ملتا ہے یا سہیل احمد کا ملتا ہے تو ان کو فیملی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. وہ بھی گھر چھوڑ کے بیچارے آتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو وہ بھی بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو بوسٹ ملتا ہے تو اس وقت ان کو خیال نہیں رہتا کہ جی ہم نے مطلب بوڑھے بھی ہونا ہے، ہم نے بیمار بھی ہونا ہے، تو کچھ سیونگ کر کے رکھی جائے. تو وہ تو اس کیپیسٹی میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت غریب گھرانے سے بیچارہ آ رہا ہوتا ہے. تو جب وہ بوسٹ ملتا ہے اس کو تو وہ اس کو کیپچر ہی نہیں کر سکتا کہ جی میرے ساتھ ہوگا کیا. تو آل آف اے سڈن وہ ایسے ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ دن رات کام کر رہا ہے، ساری رات شوٹنگز اور یہ وہ. جب وہ پرابلم آتا ہے، صحت اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو وہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا. تو بدقسمتی سے جو فنکاروں کی جو ایسوسیشن ہے وہ بھی اس پہ کچھ کام نہیں کر رہی ہوتی. تو حکومت بھی ان کے لیے کچھ کام نہیں کر رہی ہوتی. سر، یہ تو معاملات چلے بن گئے، آئے روز یہ فنکاروں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں کہ سیونگ کرنی بھی چاہیے، اپنے معاملات کو بھی، ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک حصہ ختم بھی ہونا، ایسوسیشن کو بھی کرنا چاہیے. لیکن جنازے پہ ہی نہیں آنا. یہ بڑے بڑے نام ٹی ویز پہ بیٹھ کے سارا دن ایسی کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو کہوں تو اس کے اوپر تو شٹ اپ کال ہونی چاہیے تھی کہ کل کو آپ نے بھی اللہ کو جان دینی. کسی کو ایک کو بھی شرم حیا نہیں آئی کہ لکی ڈیئر کولیگ تھا اور آپ اس کے کم سے کم جنازے پہ تو جاتے. اس میں سلمان جو ہے نا جی، وہ صرف ایک نام آتا ہے، وہ ہے گریٹ امان اللہ کا. وہ اپرچونٹی دیتا تھا، وہ اس کو اتنا بڑا دل تھا، وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ جی آؤ جی جھکتے کرو میرے پاس. پھر بعد میں نہ کہنا کہ جی مجھے اسٹیج پہ موقع نہیں دیا گیا. ان کو کیریئر کو ڈیولپ کراتا تھا، پالش کرواتا تھا. جو ان میں تھا، ببو برال کو دیکھ لیں، سہیل احمد کو دیکھ لیں، مستانہ کو دیکھ لیں، یہ 3 نام تو وہ کوٹ کرتے ہیں نا. ایون کہ ناصر چنوٹی بھی کرتا ہے، افتخار ٹھاکر بھی کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے پالش کیا، جو ہمارے اندر جو چھپا فنکار تھا اس کو نکالا امان اللہ نے. تو انفارچونیٹلی جو ان فنکاروں کو سنبھالنے والا تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا. کوئی اور ایسا نام نہیں ہے. آپ لے سکتے ہیں کہ جی کسی حوالے سے سہیل احمد کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو نکھارتا ہے، یا افتخار ٹھاکر اس سلسلے میں بھی کچھ چلا گیا. لیکن کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اتنی ظالم شوبز کی دنیا ہے کہ جی یہ تو لکی ڈیئر جیسا تو وہ مطلب بہت سارے بیچارے ابھی بھی ایسے پھر رہے ہوں گے. آپ ظفری خان کا وہ دیکھ لیں، اس کی وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو 8-10 سال لگ گئے، میں اسٹیج پہ جا کہ انٹر ہونے کے لیے مجھے سپیس نہیں دی گئی. یہ اتنی ظالم دنیا ہے. تو یہ جب زندہ لوگوں کے لیے نہیں کرتے تو وہ تو جب بیچارہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے کیا کچھ کرنا تھا انہوں نے. یہ اس لیے اس کو شوبز کی دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی ظالم دنیا ہے. بڑی تنقید کی ہے سوشل میڈیا صارفین نے اس کے اوپر کہ انتہائی گھٹیا عمل تھا، اور واقعی اس عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے نا کہ یہ سارے بڑے بڑے فنکار جو اس وقت پھر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، اور وہ جب مریں گے تو ان کے لیے لاکھوں لوگوں کا مجمع آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا.
یہ آپ لوگ یہ مقافات عمل ہے. اگر وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جی وہ آپ کے لیول کا فنکار نہیں تھا, لیکن فنکار تو تھا نا, آپ نے اپنا لیول فٹ کر لیا ہوا ہے. آپ پبلک سے پوچھیں وہ کتنا بڑا فنکار تھا, اس کا باڈی لینگویج, اس کا فیس ایکسپریشن, اللہ پاک نے اس کو کلر اور اس کا جو فیس تھا نا وہ ایسا یونیک دے دیا ہوا تھا, ہنسانے کے لیے دیا وہ ہنسانے کے لیے دے دیا تھا. بہت شکریہ. چلے